دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے سنیں سورۃ دانیل نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک خدا کے مقدس کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، آج کے دن میں جس مضمون کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ ایماندار کی اپنے ملک کے لیے ذمہ داریاں ہیں۔ 11 اگست کو تمام ملک میں اقلیتوں کے قومی دن یعنی مائنورٹی ڈے کو منایا گیا ہے، اور کل کے دن یعنی کہ 14 اگست یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ اس مناسبت سے اتوار کا دن جو ان دونوں خاص دنوں کے درمیان میں آیا ہے، تو میں نے مناسب جانا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بطور ایماندار اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں، ان کے بارے میں سوچیں، غور کریں، تاکہ ہم جہاں بھی ہوں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی مملکت میں، کسی بھی ریاست میں، ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے 11 اگست کیوں اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے؟ 11 اگست کو اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جانا، اس کی جو تاریخ ہے یہ کوئی بہت پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ 2009 میں اس کا آغاز کیا گیا، اور تب سے لے کر اس سال تک ہر سال جو اقلیتیں ہیں وہ پاکستان میں مائنورٹی ڈے کو مناتی ہیں۔ اقلیت آپ سب سمجھتے ہیں کہ کن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو کسی بھی ملک میں کثیر تعداد میں نہ ہوں بلکہ وہ تھوڑی تعداد میں ہوں،
ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ اور ملک پاکستان میں مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور بھی جو لوگ ہیں وہ 11 اگست کو اقلیتوں کے دن کو مناتے ہیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح یعنی کہ بانی پاکستان نے آئین ساز اسمبلی سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں جو اقلیتوں کے لیے خاص الفاظ تھے ان کو یاد کرتے ہوئے ہر سال اقلیتی لوگ جو ہیں وہ مائنورٹی ڈے کو مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ملک پاکستان میں وہ لوگ جو اقلیت میں ہوں گے ان کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہوگی، اور اس آزادی کا تعلق نہ صرف ان کے رہن سہن، نہ صرف ان کے کھانے پینے، نہ صرف ان کے لباس، بلکہ خاص طور پر ان کے عقیدے اور مذہب میں بھی ہوگی۔ قائد اعظم نے کہا کہ حکومت کو یا ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس فرقے سے ہے، کس عقیدے کے ساتھ ہے۔ آپ آزاد ہیں اور آزاد ہوں گے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے۔ اور انہی الفاظ کو یاد کرتے ہوئے اب جو اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، وہ ہر سال ملک پاکستان میں 11 اگست کو مناتے ہیں۔ اور اس حصے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک کسی جگہ پر جا کر کہیں کسی مقام پر مسیحی لوگوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کچھ سلوک اچھا بھی نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ آئین اور قانون میں ہمیں آزادی ہے کہ ہم آزادی سے اپنی اپنی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں۔ اب دہشت گردی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، یہ قانون میں ان کی اجازت نہیں ہے۔ دہشت گردی کا سامنا اگر ہم کرتے ہیں یا ہم اس کے وکٹم بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ غیر مسیحی لوگ بھی یا جو لوگ اکثریت میں ہیں وہ بھی ایسی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے وکٹم بن رہے ہیں۔ اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ عزم بائبل ایک ایماندار کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک ایماندار اپنے حاکم یا اپنے سردار کی عزت کرنے والا، جو بھی اقتدار میں لوگ ہیں، جو حاکم ہیں، سردار ہیں، ان کی عزت کرنا بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ خروج کی کتاب 22واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت کرنا۔ اعمال کی کتاب اس کے 23ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کو ایک سردار کاہن کے سامنے حاضر کیا گیا ہے، اور جب پولس رسول نے صدر عدالت والوں پر نگاہ کی اور کہا کہ اے بھائیوں، میں نے آج تک تمام نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے، تو سردار کاہن حنانیہ نے ان کو جو پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ اور جب پولس کے پاس کھڑے شخص نے اس کے منہ پر تماچا مارا تو پولس نے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا، تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے۔ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا،
کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ پولس نے کہا اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہہ۔ اب اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ایسا انسان جو ہم پر حاکم ہے یا ہمارا سردار ہے یا ہمارا انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس کی عزت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بائبل مقدس کا پیغام ہے۔ باقی ہم اپنی اپنی رائے اس کے بارے میں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ مقدس پطرس رسول کے پہلے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے، سب کی عزت کرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ تو پہلی ذمہ داری جو آج اس ویل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حاکموں کی، اپنے سرداروں کی عزت کرنے کی تعلیم دی گئی۔ دوسری بات، ہمیں حکومت کے تابع فرمان ہونے کے لیے بائبل مقدس تعلیم دیتی ہے۔ رومیوں کے نام خط اس کے 13ویں باب کا بڑا خوبصورت حصہ ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار ہے۔ تیتس کے نام خط اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں بھی ہمیں یہی بیان ملتا ہے، جو لوگ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں ان پر فرض ہے کہ انسانی حکومت کے تابع فرمان ہوں۔ اصل میں تو یہ حکم یا فرض جو ہے وہ سب پر عائد ہوتا ہے، لیکن خدا کا کلام مقدس پولس رسول اس خط میں خاص طور پر ایمانداروں سے مخاطب ہے۔ خدا کا خادم ولیم میکڈونلڈ لکھتا ہے کہ خدا نے طوفان نوح کے بعد انسانی حکومت قائم کی اور فرمایا کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس فرمان سے انسانوں کو اختیار مل گیا کہ وہ فوجداری معاملات کا انصاف کریں اور قصورواروں کو سزا دیں۔ حکومت کا نہ ہونا، کسی نہ کسی قسم کی حکومت کا ہونا بہتر ہے۔ ہم اکثر ناانصافی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم اکثر سفارش کا گلہ کرتے ہیں، ہم اکثر رشوت کا گلہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ خوف رکھتے ہیں۔ اگر ایسی حکومت بھی نہ ہو، اگر ایسا محکمہ بھی نہ ہو تو یقین کریں کہ دنیا میں کمزور انسان کا رہنا بالکل ناممکن ہو جائے۔ طاقتور لوگ، ظالم اور جابر لوگ کمزوروں کو کسی کام کا نہ چھوڑیں۔ اس لیے کسی نہ کسی قسم کی حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل حکومت نہ ہو، بالکل کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، بالکل کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس دنیا کی حالت بالکل خراب سے خراب تر ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حکومت جیسی بھی ہو لیکن مسیحی ایمانداروں کو ان کے تابع رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یا تیسری ذمہ داری، خراج ادا کرنا، ٹیکس ادا کرنا۔ انتظام کو چلانے کے لیے حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دو بڑے ایسے حصوں کو پڑھ سکتے ہیں جس میں یسوع مسیح نے کبھی بھی ٹیکس یا خراج دینے سے، جزیہ دینے سے منع نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح سے سوال کیے گئے لوکا کی انجیل کے 20ویں باب کے مطابق 3 قسم کے سوال تھے۔ پہلا پرسنل یعنی کہ ذاتی نوعیت کا سوال کہ تو یہ کام کس کے اختیار سے کرتا ہے، کس نے تجھے اختیار دیا،
یہ ذاتی نوعیت کا سوال، دوسرا پولیٹیکل سیاسی نوعیت کا سوال، کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ تو خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرے۔ اگر جزیہ نہ دیا جائے، خراج نہ دیا جائے، ٹیکس نہ دیا جائے تو یہ بغاوت کے زمرہ میں آتا ہے۔ جب لوگ ٹیکس ادا کرنا بند کر دیں، بل ادا کرنا بند کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ بغاوت یا باغیانہ رویہ ہے۔ تو مسیحی لوگوں کو کیا سکھایا گیا؟ کہ ہمیں ٹیکس یا خراج ادا کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ٹیمپل ٹیکس یعنی کہ جو عبادت گاہ کے ساتھ جس کا تعلق تھا، جس ٹیکس کا یا جس جزیے کا یا جس چندے کا، خداوند یسوع مسیح نے وہ بھی ادا کرنے کی تعلیم دی۔ مقدس پطرس سے سوال کیا گیا کہ تیرا استاد ٹیکس نہیں دیتا، وہ خراج نہیں دیتا، جزیہ نہیں دیتا، نیم مسکال ادا نہیں کرتا، تو مقدس پطرس نے کہا کہ وہ کرتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع مسیح نے پطرس سے پوچھا کہ تو نے کیا بات کہی ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو حاکم ہیں یا بادشاہ ہیں، کیا ان کی فیملی یا ان کا خاندان یا ان کے بیٹے ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ تو یہ چھوٹ تھی، یہ ریلیکسیشن تھی کہ سرداروں یا بادشاہوں کے بیٹے خراج ادا نہیں کرتے تھے۔ اب اس ہیکل کا مالک کون تھا؟ زندہ خدا، اور زندہ مسیح یسوع اس کا بیٹا تھا۔ تو یسوع مسیح اس طرح سے اس بات سے آزاد تھا کہ وہ ٹیکس ادا کرے یا نہ کرے، لیکن یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ ادا کر تاکہ ہم لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ٹیکس، چندہ، جزیہ ادا کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ پھر اس کے بعد ذمہ داری، آج کے اس وقت میں ہم نے جو متن پڑھا یہ نہایت ہی خوبصورت شہری کا ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دانیل نبی کوئی خدا پرست لوگوں میں نہیں رہ رہا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ ایک دیانتدار شخص تھا۔ اس کو سرفراز کیا گیا، اس کی عزت افزائی کی گئی، اسے وزارت دی گئی، لیکن وہ کیا کرتا؟ جو باقی لوگ تھے وہ کیا تھے؟ بدعنوان تھے، باقی لوگ اس سے حسد کرتے تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دانیل کو کسی بات میں پکڑیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ باقی کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی بدعنوانی نہیں ہے، کوئی اپنے کام میں اس میں کوئی سکم نہیں ہے، کوئی تقصیر نہیں، کوئی خطا نہیں۔ کتنا خوبصورت نمونہ! ہر مسیحی ایماندار کو اپنے کام میں دیانتدار بنا، بے خطا، تقصیر سے پاک۔ لیکن غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اب یہاں پر مسیحی ایمانداروں کے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں گے، پڑھیں تو جو اس کے ناقدین تھے یا اس کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے وہ بادشاہ کے پاس گئے، ایک حکم نامے پر سائن کروائے یا انگوٹھا لگوایا یا انگوٹھی کا نشان لگوایا کہ 30 دن تک کوئی شخص بادشاہ کے علاوہ کسی سے کوئی درخواست نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا، کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اب دانیل کیا کرتا ہے؟ وہ تو 3 دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے۔ اس کے گھر کی، اس کی کوٹھڑی کی جو کھڑکی ہے وہ یروشلم شہر کی طرف کھلتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ خدا سے دعا کرتا رہا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص دانیل
بادشاہ کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ وہ زندہ خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ اب وہ یہی بات لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ کیا تو نے یہ حکم نہیں دیا، کیا تو نے ایسا نہیں فرمایا؟ اس نے کہا بالکل میں نے ایسا ہی حکم دیا۔ انہوں نے کہا وہ شخص دانیل جو ہے وہ اس حکم کو توڑ رہا ہے، اب تو اسے شیروں کی ماند میں ڈال دے۔ دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، لیکن بادشاہ اس بات سے خوش نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کی نظر میں دانیل معصوم تھا، وہ بے خطا تھا اور وہ عزت کے لائق تھا۔ اور جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو میرے عزیزو خدا کے فرشتے نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور دانیل بالکل محفوظ رہا۔ اور جب بادشاہ وہاں پر واپس گیا تو اس نے آواز دی اور کیا کہا کہ تیرا زندہ خدا کیا تجھے بچا چکا ہے؟ اس نے کہا میرے زندہ خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ تو جنہوں نے اس پر الزام لگایا تھا، ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی، ان کے بچوں کو ان کی بیویوں سمیت شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیش کر کے ماند کی تہہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اس دیانتداری کا، اس لاخطا بے خطا زندگی کا اثر کیا ہوا؟ لکھا ہے تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے ایک نامہ لکھا، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان اور لرزان ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے اور اس کی سلطنت لازوال ہے اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ میرے عزیزو اس میں سبق یہ ہے کہ دانیل نے دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا، دانیل نے اپنے بادشاہ کی عزت کی، خدا نے بھی اس کی حفاظت کی۔ اس نے کسی بت کے سامنے جھکنا دوبارہ نہیں کیا، ہر بات میں وہ فرما بردار ہے، ہر حکم میں تابع فرمان ہے، لیکن ایک حکم اس نے نہیں مانا اور وہ کیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ مسیحی ایمانداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے احکام کو ماننا ہے، لیکن اس حکم کو ہم بھی نہیں مانیں گے کہ ہم خدا اور اس کے بیٹے زندہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں۔ آخری ذمہ داری ایک مسیحی ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حکومت، اپنے ملک کے لیے دعا گو۔ یرمیہ نبی کی کتاب 29واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے ملک، اپنے قوم جہاں تم رہتے ہو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی اور اس کے امن میں تمہارا امن ہے۔ میرے عزیزو ہمارا وطن، ہمارا شہر یہ نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن تو آسمان پر ہے، لیکن جب ہم اس وطن میں یا اس ملک میں یا جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں دیانتداری کے ساتھ بے خطا لا خطا ہوتے ہوئے خدا سے وفادار رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہمیں آسمانی وطن اور آسمانی ملک میں جگہ ملے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری۔
खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा